آتے ہیں کیا پاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں اور ان کی آمد کے پیامی صبا کے ڈھونگے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا پاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں۔ پڑھیے جو سرور عالم کی محفل کو سجاتے ہیں وہ لوگ غلاموں میں نام اپنا لکھاتے ہیں اور بدل نہیں آتے سرکار کی محفل میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جی سرکار بلاتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں۔ محبت سے ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے دو اشعار بڑی تیزی سے میں پڑھتا ہوں، وہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یا آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، سنتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، سنتے ہیں جان کنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو،
اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یا آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ یہ میرے لیے غربی گرانی بجان کا حکم ہے وہ پیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں اس ٹائم میں بولوں تاکہ آپ سارے مل کے پڑھ لیں، آپ نے بڑی سے پڑھ لیں۔ دل یہ کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، ایسے پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج سس مصران دی بدھے اس صورت نو میں رب دی میں شان، جس شان کو شان سب بڑھیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقتدر بدر متھے چمک دلات نورانی، جی متھے چمک دلات نورانی، عالی ظلف تے اک مستانی، مفمور رکھیں نعمت بھریاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان جو کلام میاں صاحب کا سب کا وہ پیش کرنا اس بات میں اول حمد ثنا الہی جو خالق ہے ہر سے میدان نہردا اکوتے اوٹ خدایا کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تمہارے او قد کسے تو بجدا میں میرا آقا اونچا تے میں اٹھیا دے سنگ لائی سد سے جاواں انہاں اچھیا کو جنہاں نیویاں لال اللہ نہیں تو سکتا ایک دوجے تو دا پائیاں بار محمد بشا تے مگر نہیں کوئی آدھا اچھیاں لمبیاں تالیاں گوڑیاں جنہ دیاں چھاواں ہر شہر لب جانیے نہیں لبیاں نے ماں باپ کیڑا سجنوں دل دے درد بڑھاؤندا کنڈا جے پتراں چبدا درد ماواں
حوالے رب دے میلے شادیاں دے اس عید مبارک ہو سی جس دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد نبی صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الأصحاب الحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق الله۔ احباب وقار، آج کی عظیم پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو 41 سالانہ محفل پاک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو جس طرح مجھے محترم بھائی محمود چشتی صاحب نے حکم دیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے سلسلہ چلے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو۔ فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے ہم اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں اور تم نے کیا کرنا ہے؟ درود اور سلام بھیجنا ہے۔ تو احباب وقار، درود ابراہیم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ بہت ہی عظمتوں والا درود پاک ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کرتا چلو۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو احباب علم صرف کو جانتے ہیں وہ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ اللہم صلی
اللہم اے اللہ، صلی یہ صیغہ امر ہے، مطلب یہ کہ اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا اور ہم عرض کیا کرتے ہیں، یا اللہ تو درود بھیج۔ اللہم صلی علی محمد، نماز میں پڑھتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بھیج، نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں یا اللہ تو بھیج۔ اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ حکم آیا تو ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن صیغہ بھی وہ رکھا ہے کہ تم نے جب بھی پڑھنا ہے یہی عرض کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو بھیج درود محبوب علیہ السلام پر۔ جناب والا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین نے جب بھی پڑھا ہے یہی پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو اسی طرح پیچھے چلتے جاتے ہیں، محبوب کے یار ہیں، یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، جب وہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو بھیج۔ ارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ سیدنا عثمان غنی بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ مولا مرتضی شیر خدا بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اہل بیت اطہار بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت سعد بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت سعید بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ حضرت سعد سے لے کر جتنے بھی صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ارے قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، زبان سے نکالتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ ارے بات کیا ہے، اللہ حکم ہمیں دے رہا ہے، عرض ہم کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آپ ہی بتا دیجئے، ارے جواب آتا ہے، جتنی شان مصطفیٰ کی ہے میں نہیں جانتا، جتنی شان ہے جو مصطفیٰ جانے یا خدا جانے۔ شان کتنی ہے یا مصطفیٰ کریم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے کہ شان کتنی ہے۔ تو یا اللہ جتنی شان ہے تیرے محبوب کی، اسی شان کے لائق تو محبوب پہ درود بھیج۔ تو عزیزان گرامی، درود و سلام یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نے پڑھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ یہ گائے کے نام کی سورت ہے، گائے۔ سورہ بقرہ گائے کے نام پہ ہے۔ بعض دفعہ احباب کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ غیر اللہ کا نام آ گیا، یہ چیز حرام ہو گئی۔ تو جب آپ سورت کو دیکھیں گے، نام ہے سورہ بقرہ، معنی ہے گائے۔ ساتھ اگلی سورت دیکھیں، اس کا نام ہے آل عمران، عمران کی آل اولاد، عمران کے گھر والے۔ اگلی سورت دیکھیں، اس کا نام ہے سورۃ النساء، عورتیں۔ اگلی سورت دیکھیں، اس کا نام ہے سورۃ المائدہ، دسترخوان۔ تو پھر اگر غیر کا نام آنے پہ چیز حرام ہو گئی تو صورتیں نکالنی پڑے گی، قرآن سے نکالنی پڑے گی اگر غیر کا نام آنے سے حرام ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ یہ گائے کے نام پہ ہے۔ تو گائے کس شخص کی تھی؟ جو اپنے باپ کا ادب کرنے والا تھا، اپنے ابا جان سے محبت کرنے والا تھا۔ کس قدر محبت کرتا کہ ایک تاجر، باپ بھی تاجر تھا، بیٹا بھی ظاہری بات ہے باپ کے ساتھ ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک دوسرا تاجر آیا تو بیٹے کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہنے لگا بھائی
یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس موجود ہے، مل جائے گی۔ ان کا سودا ہو گیا، بے ہو گئی، سودا طے پا گیا کہ اتنے میں تجھے یہ چیز دیتا ہوں۔ اب یہ بات جب مکمل ہو گئی تو بیٹے نے اس تاجر کو ساتھ لیا، دکان پہ آئے، جب دیکھا تو دکان بند ہے۔ اس نے کہا کہ دکان کھولو۔ اس نے کہا ٹھہرو میں اپنے ابا جان سے چابیاں لے کر آتا ہوں۔ جب گیا تو ابا جان آرام فرما تھے، سو رہے تھے۔ واپس آ گیا، اس نے کہا بھائی میرے ابا جان سوئے ہوئے ہیں، جب تک وہ اٹھیں گے نہیں تب تک چابی نہیں ملے گی تو ہمارا یہ سودا تب تک مکمل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، تم ابا جان کو اٹھاؤ اور چابیاں لے کے آ جاؤ۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اپنی مرضی سے کام نہیں چلے گا، جب باپ کی مرضی ہوگی باپ اٹھے گا، جب وہ اٹھیں گے تو پھر چابیاں لے کے کھول کے دے دوں گا۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہمارا یہ سودا ہوا تھا 10 روپے میں تجھے 20 دیتا ہوں، ڈبل دے دیتا ہوں، ڈبل لے لے اور سودا مکمل کر دکان کھول کے سامان دے دے۔ اس نے کہا نہیں، باپ کے آرام میں خلل نہیں آ سکتا، ارے سودا جاتا ہے تو جائے، مجھے نہ تیرے مال کی ضرورت ہے نہ تیری دولت کی ضرورت ہے، تو مال بھی لے جا، یہ سودا ختم کرتے ہیں، میں اپنے باپ کے آرام میں خلل نہیں آنے دوں گا۔ اس نے باپ کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ تو عزیزان گرامی وقت گزرا، وہی شخص باپ بن گیا، جو بیٹا تھا وہ باپ بن گیا۔ جب وہ باپ بنا تو اس کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ بیٹا تھوڑا ابھی بچپن میں ہی تھا تو باپ کا وصال ہو گیا۔ جب باپ کا وصال ہوا تو وصال ہونے سے پہلے باپ کے پاس ایک چھوٹی سی گائے تھی، بچیا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس نے وہ جنگل میں چھوڑی اور عرض کی یا اللہ میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے، یہ گائے بھی چھوٹی ہے، تو تو اس کو جنگل میں یہاں پہ اس کی حفاظت کرنا، جب بیٹا بڑا ہو جائے تو آ کر یہاں سے لے جائے گا۔ اب وہ فوت ہو گیا تو یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہوا تو ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج تو ہمارے پاس ماں کی باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے، کیوں؟ ہماری اپنی بڑی مصروفیات ہیں، ماں اور باپ کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے، نہ ان کی سن سکتے ہیں، جب ان کی نہیں سنتے پھر زمانے کی سنتے ہیں، ان کی ایک سن نہیں سنتے، زمانے کی ہزاروں سنتے ہیں۔ تو وہ ماں کی خدمت کرتا، کیسے؟ رات کے 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دیتا، عبادت کرتا، ایک حصہ آرام کرتا اور ایک حصہ ماں کے سر کی طرف بیٹھ کے ساری رات کو مکمل کر دیتا۔ 3 حصے ہیں، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ آرام میں، ایک حصہ ماں کی خدمت میں گزارتا ہے، اور دن کے وقت نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، جب کما کے لاتا ہے اس کے بھی 3 حصے کرتا ہے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک حصہ ماں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہو گیا ایک دن ماں نے کہا بیٹے میں تیری اس محبت پہ بڑی راضی ہوں، میں تیری اس محبت پہ بڑی خوش ہوں، تو میں چاہتی ہوں تیرے بابا نے ایک گائے چھوڑی تھی تو جنگل میں جا اور اس گائے کو لے۔ اب ماں اور باپ یہ زمین پہ راضی ہوتے ہیں تو وحدہ لا شریک خدا عرشوں کا مالک بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب ماں نے کہا کہ جاؤ اور جا کر گائے لے آؤ۔ کہا ماں کیسے لاؤں گا؟ فرمایا آواز دے دینا کہ جو میرے بابا نے امانتاً چھوڑی تھی وہ واپس آ جائے، میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ارے وہ نوجوان جاتا ہے، جا کے جنگل میں آواز دیتا ہے کہ جو میرے ابا جان نے امانتاً گائے چھوڑی تھی وہ آ جائے۔ ارے دیکھا ایک حسین و جمیل خوب فربا موٹی تازی گائے سامنے ہے، کہا میں ہی تیری گائے ہوں، مجھے لے چل۔ وہ کہتا ہے میں تجھے کیسے لے جاؤں؟ کہا
بیچنی ہے؟ کہا 5 میں بیچ دے۔ کہا نہیں ماں جب تک راضی نہیں ہوگی تب تک اس کو بیچا نہیں جائے گا۔ کہا میں 5 میں خریدوں گا، کہا 3 میں۔ اس نے کہا یار تو 5 لے لے، 2 جیب میں رکھ لے، 3 ماں کو دے دینا۔ اس نے کہا نہیں، جیسے ماں راضی ہے اسی طریقے سے کرو گا۔ اگلا دن آیا، ماں نے کہا اچھا 5 میں بیچ دیا۔ جب گیا بازار میں، لینے والا پھر وہی حسین و جمیل چہرہ، آج کتنے میں بیچنی ہے؟ 5 میں بیچنی ہے۔ وہ کہتا نہیں آج میں 10 میں لوں گا۔ اس نے کہا یار عجیب آدمی ہے، 5 میں مل رہی ہے لے لو۔ وہ کہتا ہے تجھے بھی تو 10 مل رہے ہیں، تو 10 لے لے۔ کہا نہیں، جب تک اماں راضی نہیں ہوگی تب تک یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ اگر میں ہوتا، آپ کی طرف اشارہ نہیں کرتے، آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں ہوتا تو میں کوشش کرتا چلو 10 میں بیچ کے 5 جیب میں ڈال لیتا، 5 ماں کو دے دیتا کہ اماں یہ رکھ لے، 5 میں بیچ آیا ہوں۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ نہیں بھائی 5 میں بیچنی ہے، اگر لینی ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ گائے میں فروخت نہیں کروں گا۔ اگلے دن ماں کے پاس جا کر بتاتا ہے ماں کل میں نے 3 کہا، انہوں نے 5، آج میں نے 5 کہا، انہوں نے 10 کہا۔ پھر پوچھ کے آنا کہ اے اللہ کے فرشتے یہ بیچنی کس کو ہے، یہ بیچنی کس کو ہے؟ جب پوچھا تو بتانے والے نے بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تو اللہ نے فرمایا ہے ان قریب بنی اسرائیل کو اسی گائے کی ضرورت پڑے گی۔ تو قیمت کتنی لینی ہے؟ اس کی کھال اشرفیوں سے بھر کے لینی ہے۔ ارے جو ماں باپ کو راضی کر لیا کرتے ہیں، بظاہر غریب بھی ہو، اللہ رب العزت ان پہ اتنی رحمت کرتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا فضل کرتا ہے کہ اپنی رحمت سے سگے کر دیا کرتا ہے۔ کسی چیز کی ان کو کمی نہیں رہا کرتی۔ جب ان سے پوچھو کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ کیا بتاؤں، اس قابل نہ تھا جو اللہ نے مجھے کرم فرما کے نواز کے میرے دامن کو بھر دیا ہے۔ اب وہ گائے لے گیا، ماں کو بتایا ماں اس طرح بات ہو رہی ہے۔ ادھر بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، اس نے اپنے ہی چچا کو قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا؟ کہ چچا کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، اس کے پاس جو دولت ہے اپنے نام کر لوں گا، امیر ہو جاؤں گا۔ اور سب سے زیادہ چلا رہا تھا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں، کیونکہ قاتل خود ہی کھڑا ہو گیا مدعی بن کے کہ بتاؤ میرے چچا کو کس نے قتل کیا۔ اب کون تلاش کرے، کون بتائے؟ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کا قاتل نہیں مل رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، ایک گائے ذبح کر دو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ قوم کہنے لگی قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، واجب ہمارا بندہ قتل ہوگا، آپ کہتے ہیں جناب گائے ذبح کرو۔ آپ مزہ تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ فلاں قاتل ہے، گائے ذبح کرو۔ فرمایا گائے ذبح کرو، نہیں أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا۔ آپ نے فرمایا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ فرمایا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، اصل بات یہی ہے۔ اچھا پھر بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کی عمر کتنی ہو؟ اب گائے کی عمر بتایا جا رہی ہے کہ نہ وہ بچیا ہو، بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھیا ہو، نہ بچیا ہو نہ بوڑھی ہو، عوام بین ذالک، وہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ اچھا جی یہ تو مل جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ بھی بتا دیجیے۔ تو رنگ بتایا جا رہا ہے صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ زرد ہو، جب کوئی دیکھے تو دیکھ کے کہے واہ کتنی پیاری گائے ہے، دیکھنے والا دیکھ کے کہے یار کتنی پیاری ہے۔ اچھا جی ایسی تو بہت ساری گائے ہیں، ایسی بہت ساری گائے ہیں، کوئی خاص نشانی بتا دو۔
بقرۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسی گائے جس کو نہ تو زمین کو پھاڑنے کے لیے ہل میں جویا گیا ہو، نہ ہی اس کو کنواں چلانے کے لیے کنویں میں جویا گیا ہو کہ وہ پانی نکالے، نہ ہی اس کے جسم پہ کوئی زخم موجود ہو، کوئی داغ دبا بھی موجود نہ ہو۔ اب کہتے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، اب ہمارے پاس حق آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے گائے ذبح تو کی لیکن ارادہ کوئی نہیں تھا، سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال ہوتے جا رہے ہیں، اللہ بھی جواب پہ جواب دیتا جا رہا ہے، اور جتنے تم سوال کرو گے ہم اتنے ہی تجھے جواب دے کے بتائیں گے کہ وہ ہمارے ایک نیک بندے کی گائے ہے، اور جتنے سوال کرو گے اس کی اتنی ہی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب وہ وہاں جاتے ہیں، گائے کو تلاش کرتے ہیں، جب وہ گائے مل جاتی ہے ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں، کہتے ہیں بتاؤ کیا لینا ہے اس کا؟ تو ان کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ قیمت اس کی یہ ہے۔ اب قیمت وہی کھال اشرفیوں سے بھر کے دی جاتی ہے۔ ادھر گائے ذبح ہو گئی، گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا پوری گائے لی، گائے ذبح ہو گئی، ایک ٹکڑا اس میت کو، اس مردے کو مارا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ایک ٹکڑا مارا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ قاتل کون ہے بھلا؟ یہی میرا بھتیجا ہے جو میرے سرانے کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ ایک ٹکڑا اور گائے کا جسم مردہ ہے، کٹ چکی ہے۔ ارے اللہ کے ولی کی گائے ہو، اس کا ایک ٹکڑا جسم کو رس کر جائے، ارے مردہ جسم میں جان آ جاتی ہے۔ جب اللہ کے ولی کی نظر پڑتی ہے تو مردہ دلوں میں بھی اللہ زندگی عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ماں اور باپ یہ دو عظیم ہستیاں ہیں، دونوں کا حیا کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک جا چکا ہے تو جو باقی ہے اس کا حیا کرو۔ کیوں کہ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کا حیا کرو، باپ کا حیا کرو۔ اگر دونوں جا چکے تو پھر قرآن نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا، جس طرح وہ میرے ساتھ محبت کرتے رہے، مولا تو بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ محبت فرما جس طرح وہ میرے اوپر رحم کرتے رہے۔ یار کبھی دیکھو جو آج باپ ہے وہ دیکھیں کہ جب میرا بچہ چھوٹا تھا تو میں نے اس کو کس طریقے سے پالا، اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں پالا ہے، اسی طریقے سے ہماری ماں ہمارے باپ نے بھی ہمارے ساتھ محبت کی ہے جس طریقے سے آج ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عظیم ہستی موجود ہے تو اس کی قدر کر لیجئے، دونوں ہے تو دونوں کی قدر کر لیجئے۔ یہ زمین پہ راضی ہوتے ہیں، ارے مدینے والے مصطفیٰ مدینے میں راضی ہوتے ہیں، عرش والا خدا وہاں راضی ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چیلنج دیا گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو لانا ہے ایک پارٹی میں، دوسری پارٹی بھی اپنے گھر والوں کو لائے گی، ایک کھلے میدان میں وہاں قسم اٹھائیں گے کہ اگر ہم اپنے موقف میں جھوٹے ہیں تو اللہ ہم پہ مصیبت نازل کرے، اگر ہم سچے ہیں تو پھر تم پہ نازل کرے۔ تو مباہلے کا چیلنج کر دیا گیا۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیلنج کو قبول فرمایا ٹھیک ہے میدان لگایا جائے گا۔ اب میدان مقرر ہو گیا کہ اس میدان میں یہ مباہلہ ہوگا۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے دن آگے آگے چل رہے ہیں اور ڈیوٹی لگا دی پیارے علی کی کہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور فرمایا کہ اے شہزادی
جہاں پہ میرے قدم لگے وہاں قدم تیرے آنے چاہیے، اور علی جہاں پہ میری شہزادی کے قدم لگے اوپر قدم تیرے آنے چاہیے۔ تو امام علی مقام امام حسین کے نانا جان نے ایک طرف امام حسن اور ایک طرف امام حسین کو انگلی تھمائی ہے اور چلتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا قدم لگاتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ قدم رکھتی ہیں، ان کے اوپر اس قدم کے نشان کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قدم آتا ہے۔ ارے جب کسی عاشق سے پوچھا کہ یہ منظر کیا ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ زمین پوچھے نشان کس کا ہے، جواب آئے مصطفیٰ کا ہے، اور زمان پوچھے نشان کس کا ہے، جواب آئے مرتضیٰ کا ہے۔ نیچے والے کہیں مصطفیٰ کا ہے، اوپر والے کہیں مرتضیٰ کا ہے۔ ارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ایک غیر مسلم اس نے پکارا، اس نے کہا اے ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم میں دیکھ کے آیا ہوں ان کے حسین و جمیل چہرے، ان کی حسین و جمیل شخصیات، ان کے نورانی چہرے بتا رہے تھے کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کو چھوڑ دیں گے، یہ ان کی مرضی سے چلنا شروع ہو جائیں گے، اور غیر مسلم کوئی زمین پہ زندہ نہیں بچے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی مل جائے یا ان کے قدموں میں چلے جاؤ یا پھر میدان چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر زندگی چاہتے ہو جہاں بھی آزادی چاہتے ہو وہاں بھی آزادی چاہتے ہو، پھر جا کے قدموں میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی غلام بن جاؤ۔ موضوع ہو گئے تھے تیجا اور میرے سرکار کا جسد۔ یہ اپنے بھائی محمود چیشتی صاحب کی فرمائش سی کہ پہلے والدین دی شان، پھر اہل بیت اطہار دی شان۔ شان تھوڑی جی اتنی شانہ کی بے بحال ہے نا، صرف اسی برکتیں ہی حاصل کرنی ہوندی ہیں تے آخر جو سرکار کا میں تو پھر وہاں پاس سارے لال کے نہ پڑھیے کملی والا انتظار کر دیا نے کدو آمین آئے اسی پانی لے کے آئیے۔ ایک دن میں پوچھیا نہیں بیبیوں پہلے تے کدی میرا انتظار نہیں کیتا، اور تسی میرا بڑا انتظار کر دیا نے۔ بیبیاں نے کو جواب دیتا اے آمینہ پہلے جدو اسی جانتیاں سو اسی رسی بھی لٹکانی ڈول بھی لٹکانی پھر رسی کھچڑی تے پانی آؤں گا سی، اور جدو تو نال جانی تو ساڑھے نال ہونی ہے تے پانی نو اسا ویکھیا ہے آواز ہوتی ہے او پانی اتے آ جا ویکھ مصطفیٰ دی اماں آ گئی، ویکھ میرے سونے دی ماں آ گئی۔ اس واسطے سیدہ اسی تیرا انتظار کرنی آواں، اے آمینہ اسی تیرا انتظار کرنی آواں، تو تو آوے نہ سنو رسی کھولنی پوے نہ ڈول سٹنا پوے نہ پھر رسی کٹھی کرنی پوے نہ ڈول کٹنا پوے۔ ارے میرے آقا اماں دے بدن اطہر دے اندر میں مکے دیاں بیبیاں دی مشکل آسان ہو گئی، جب آئے نے مکہ والیاں دی آسان ہوئی دنیا والیاں دی آسان ہوئی، حتیٰ کہ عالمین واسطے رحمت بڑھا دیتا گیا ہے۔ میرے تیرے لجبال کریم آقا سید الانبیاء دی آمد آمد جناب والا سیدہ فرماتیاں نے تو میں کسی نوکیلے پتھر تے قدم رکھ لیا، وہ پتھر نرم ہوتا ہے پتھر نرم ہے وہ بھی نکر میں نو نقصان نہیں دیتی۔ میں حیران آمدہ کیے اے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ تو قدم لگے پتھر نرم ہوندے
سیدہ فرماندیاں نے میں ایک رات ویندی کیو کہ میں دیکھیا جھنڈا سفید رنگ دا جھنڈا ہے، ایک جھنڈا مشرق دے اندر، ایک جھنڈا مغرب دے اندر، ایک کعبے دی چھت تے نصب کیتا جا رہا ہے۔ میں جناب والا حیران یہ جھنڈے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ جناب والا حضرت جبرائیل امین نے جھنڈے لا کے دسیا وے اے سونیا مشرق بھی تیرا ہے مغرب بھی تیرا ہے، خانہ کعبہ بھی تیرے سپرد کر چھڑیا ہے، جامے تے قبلہ بنا لے، جامے تے جویں تیری رضا اسی انجی راضی۔ عزیزان گرامی جھنڈیاں دا رنگ سفید ہے، سورج جھنڈا جڑا سورج جھنڈے دا مطلب ہے کہ اسی انہاں کولوں بدلہ لینا ہے، اجے بدلہ پورا نہیں ہویا۔ سورج جھنڈا تاں لایا جاندا ہے کہ اسی انہاں کولوں بدلہ لینا ہے دوسری پارٹی کولوں، تے دوسرا جھنڈا بلیک کالا جھنڈا یہ سوگ دی نشانی ہے کہ بھائی اسی سوگ منا رہے ہیں، ساڈی تہاڈی اجے فی الحال کوئی لڑائی نہیں۔ سبز جھنڈا جہدے گھر تے لگا ہوئے او دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اسی اینو امان دتی، تے سفید جھنڈا جہدے گھر تے لگا ہوئے مطلب یہ ہے کہ ساڈی انہاں نال صلح ہو چکی ہے، ساڈی صلح ہو چکی ہے، اسی سارے ایک ہو گئے۔ رب نے مشرق سے مغرب وچ جھنڈے لوا کے دسیا سونیا مشرق تو لے کے مغرب تک سارے ہی تیرے، سارے ہی تیرے۔ سیدہ فرمانیاں نے جدو محبوب دی ولادت دا وقت ہویا خارج من نور دا ظہور اضاءت لہو قصور الشام، میں اس نور دے اندر شام دے محلات دیکھ رہے ہیں، نور دا ظہور تے شام دے محلات اس روشنی دے اندر نظر آئے۔ میں کہا یار جیڑا سونا ماں دی گودی وچ آوے، ماں دی نظر وچ اتنی پاور ہے کہ ماں بیٹھی تے مکہ شریف دے اندر ہے، بیٹھی تے اپنے خاص کمرے دے اندر ہے، بیٹھی تے در و دیوار دے اندر ہے، پر پاور اتنی ہے کہ شام دے محلات ویکھ رہی نے، تے جیڑا سونا محبوب آیا ہے جدے صدقے اتنی پاور ملی ہے وہ ساڈا عقیدہ ہے بیٹھے مدینے وچ نے ہر پاسے نظر آ رہے۔ عزیزان گرامی میرے آقا کریم سید الانبیاء جدو جلوہ فرما ہوئے نے، سیدہ فرما دیا نے میں ویکھیا بچہ الٹا الٹا ہو گیا، بچہ الٹا ہو گیا، میں وینیا لب ہل دینے پے، لب ہل دینے لبانو ہل دیا ویکھیا، میں کن قریب کیتا آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ سیدہ فرماندیاں نے جدو میں لال نو ویکھیا سر بھی سجدے دے اندر اپنی امت واسطے دعاواں بھی کرنا نے، تے جدو میں لال نو ویکھیا ایڈا سونا ایڈا حسین و جمیل ایڈا پیارا، تے جناب والا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو ویکھیا تے فرماندے نے مکھ چند بدر ساسانی متھے چمک دی لات نورانی علی زلف دی اکھ مستانی مغرور اکھی ہن مدوریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، پھر جانے جہان آکے بھی راضی نہ ہوئے، دل دے اندر محبت نو حوصلہ نہ ہویا، فرماندے نے جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان فرسانا سب بڑھیا۔ آپ نے بھی کلم اوتے چھوڑ دیتا کہ مالکا تیرے محبوب دیاں شانہ دا سانو پتا نہیں، جنیاں تیرے محبوب دیاں شانہ نے تو ہی جانے، اسی تے اینا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ساریاں نو اگر شانہ ملیاں نے تے صدقہ میرے مصطفیٰ دا ملے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو شان ملی ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے، حضرت شیس علیہ السلام کو شان ملی ہے تو میرے آقا کے صدقہ میں ملی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بچا لیا جاتا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا بچا لیا جاتا ہے، نارے نمرود سے حضرت خلیل کو زندہ بچایا جاتا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا بچایا جاتا ہے، ارے چنچی چھری سے زندہ اسماعیل کو بچایا جاتا ہے تو صدقہ میرے
تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی محبوبہ تیریاں شانہ سانو خبر کوئی نہیں یا محبوب جانے یا محبوب دا خدا جانے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ دے اندر دعائیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی محبوب محمود صاحب اور انہاں دے نال جتنے بھی احباب نے تعاون کیتا سب کی محبت قبول فرمائے ہمارے علم البلاغ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ہے آج وہ عطا اور بھی کچھ جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہنے کے نصیب پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہنے کے نصیب آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری
وَيَسِّرْ لِي بِأَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہمیں حضور کی محفل میں بیٹھنے کا، سننے کا، پڑھنے کا موقع ملا۔ محمود چشتی صاحب ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے بہت پیارا حضور کا میلاد سجایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آواز کاٹے کوئی رضال کے موقع پر سارے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ پروانہ جدہ جگ اپنی حاضری دا آغاز کر رہے ہیں۔ ہر بچے دی زبان چوی ہر بڑے دی زبان چوی رنگ کی محبت کا ہر بندہ پڑے۔ میری روح پئی رب رب کر دیئے، میری روح پئی رب رب کر دیئے، دل کر کر اللہ اللہ، وہ 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 دل کر کر اللہ اللہ، میری روح پئی رب رب کر دیئے، دل کر کر اللہ اللہ، وہ دل کر کر اللہ اللہ، جس جس دم لوگوں کھڑیا ہے، 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 ایک دست فقیر اللہ ہو، میری روح پئی رب رب کر دیئے، دل کر کر اللہ اللہ، وہ دل کر کر اللہ اللہ، وہ دل کر کر اللہ اللہ، رب مرشد شاہ چڑھیا، رب مرشد شاہ چڑھیا، رب مرشد شاہ چڑھیا، وہ پتا چکے جرا مرشد آلہ ہے، جرا مرشد آلہ ہے، ایک بار جرا سجاد اٹھا کے رات کے ہار پتا کہے گا چڑھیا ہے، میں رب مرشد شاہ چڑھیا، 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 نصیب
انگلیاں نے پانچ اینج کر کے بندہ ضرور بولے گا مینوں رنگ پانچ تن دا چڑھیا